بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے UK ورک ویزے سے متعلق ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہاں UK ہیلتھ کیئر کی کافی جاب موجود ہیں جس پر آپ بھی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے اپلائی کر کے یہاں آ سکتے ہیں، اور یہ ویزا آپ کو یہاں نیشنلٹی تک دلوانے میں پوری مدد کرتا ہے۔ یعنی اس ویزے میں 5 سال گزارنے کے بعد آپ برٹش نیشنل ہو سکتے ہیں۔ مگر مجھے کچھ دنوں سے میرے فرینڈ سرکل سے کافی کالز موصول ہوئیں کہ ان کا فلاں رشتہ دار یہاں پر ورک ویزے پر آیا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی جاب ہو تو بتائیے۔ اب ظاہر ہے کسی کو جاب دلوانا ہو تو پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے ویزے پر آیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ہیلتھ کیئر ویزے پر لندن آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جاب نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کی جاب کے لیے اپنے فرینڈ سرکل سے اس سلسلے میں بات کی تو ہر کسی نے انکار کر دیا۔ جو کسی اور کمپنی کے جاب آفر پر UK آیا ہوا ہے وہ اسے جاب نہیں دے سکتے۔ کیونکہ یہ اللیگل ہے۔ مجھے بھی تعجب ہوا کہ کوئی ورک ویزا پر UK آیا ہوا ہے اور اس کے پاس جاب نہیں ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ مزید معلومات پر پتہ چلا کہ فلاں شخص پاکستان سے 70-80 لاکھ خرچ کر کے یہاں آیا ہوا ہے، اور آنے کے بعد جس ایجنٹ کے توسط سے لندن آیا تھا، اس کے لندن میں موجود ایجنٹ نے اس کو بتایا کہ ہمارا کام آپ کا ویزا لگوانا تھا۔ دیکھیں ذرا، اور وہ لگ گیا، لیکن ہمارے پاس جاب نہیں ہے۔ آپ کہیں پر بھی جاب کر لیں، ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ 3 سال بعد آپ کو ایک ہماری ہی بنائی ہوئی کسی کمپنی کا 3 سال کی پے سلپ اور ایکسپیرینس لیٹر دے دیں گے، جس پر آپ کا ویزا مزید 2 سال اور ایکسٹینڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ کے 5 سال ہو جائیں گے تو آپ UK کی نیشنلٹی اپلائی کر دیجئے گا۔ دوسرے لفظوں میں سمجھو تو انہوں نے آپ کو ٹریپ کر لیا ہے۔ اول تو یہ ویزا فری ہے، کیونکہ جب ایک کمپنی کے پاس لوگوں کی شارٹیج ہے تو وہ جاب کے لیے پیسے کیوں چارج کرے گی؟ وہ سیدھا آپ کا آن لائن انٹرویو لے کر آپ کو جاب آفر لیٹر دے دے گی، جو کہ بالکل فری ہوتا ہے۔ آپ کو صرف ویزا فیس ہی دینا ہوتی ہے، جو صرف 1500 پاؤنڈ ہی ہے۔ آپ کو 70-80 لاکھ کا ویزا دلوانا ہی سمجھ لو آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ ہمارے دیسی لوگ سمجھتے ہیں اس کام کے اتنے پیسے مانگ رہا ہے تو پھر یہ جینین ہی ہوگا، بلکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر ایک ایجنٹ 60 لاکھ مانگ رہا ہے اور دوسرا 80 لاکھ مانگ رہا ہے تو ہمارے معصوم بھائی 80 لاکھ والے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ زیادہ پیسے لے رہا ہے تو یہ پکا کام کر دے گا۔ دیکھیے، یہ ہیلتھ کیئر ویزا ہو یا IT ویزا ہو، دونوں بہت اچھے ویزے ہیں، لیکن ان کا ایک لیگل طریقہ کار ہے، ورنہ آپ اتنا خرچہ کر کے بھی آخر میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ ادھر UK میں ہر چیز انہوں نے اپنی متعلقہ ویب سائٹ پر دی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم اپنا پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس تک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جینین ہے یا نہیں۔ اسی طرح جب آپ کو کوئی ایجنٹ ورک ویزا دلوا رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی معقول فیس بھی لے، پر جو آپ کو کوئی کمپنی بتائے تو آپ کو میں یہ لنک دے رہی ہوں جہاں پر جا کر اس کمپنی کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ UK میں رجسٹرڈ بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو اس کو فون کریں یا ای میل کریں اور پوچھیں کہ میں UK آ رہا ہوں آپ کی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے پاس ورکرز کی ضرورت ہے اور آپ واقعی میں UK آ سکتے ہو۔ دوسرا، وہ منع کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ویکینسی نہیں ہے، نہ ہم نے کسی ایجنٹ سے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے لوگوں کو ریکروٹ کرے، اور آپ کی ویب سائٹ چیک کرنے پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی کا نام ہی نہ ہو، تو اس صورت میں بھی سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ غلط طریقے سے ویزا لگنے کے بعد بھی آپ کو ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ سپوز امیگریشن پر آپ سے پوچھ لیا کہ آپ اپنا جاب آفر لیٹر دکھائیے، پھر اگر آفر لیٹر جعلی نکلا تو وہ کمپنی نمبر اسی ویب سائٹ پر ڈال کر چیک کرے گا جس کا لنک میں نے آپ کو دیا ہے۔ اگر وہاں آپ کا نمبر نہ آیا تو اس صورت میں آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایئرپورٹ سے باہر بھی نکل آتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ہونے والے فراڈ کو انہوں نے مزید 3 سال بھگتنا ہے۔
اور اگر وہ 3 سال کوئی انلیگل جاب کرتے ہوئے پکڑے گئے تو شاید کئی سالوں کے لیے جیل میں بھی کاٹنا پڑے، جیسے آج کل کئی پاکستانی اسٹوڈنٹ کاٹ رہے ہیں۔ آخری بات، واقعی یو کے بہت ساری کیٹیگری میں ورک ویزے دے رہا ہے، پر اس سلسلے میں آپ کو یو کے کی گورنمنٹ ویب سائٹ پر جا کر خود تحقیق کریں اور کسی لائر کی مدد سے وہاں اپلائی کریں۔